اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ایک انتہائی اہم ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو کہ صرف رمضان کے حوالے سے ہے، اور ان میں وہ مسائل بیان کیے جائیں گے کہ روزہ کن کن چیزوں سے، کن کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں وہ مسائل باریکی سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے صرف 5 منٹ اس کو وقت دیا تو پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ مسائل خود بھی سن لیں، اس پر آپ کا صرف 5 منٹ کا وقت لگ سکتا ہے، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر رہے تاکہ ہر مسلمان کو یہ پہنچ سکے اور یہ آپ کے ثواب میں شامل ہو جائے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے حسب معمول ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر اس ویڈیو کو پسند کیا تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، کیونکہ اگر آپ لوگ لائک کر لیں تو ہمیں بہت زیادہ حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو وہ مسائل ابھی ڈسکس کریں گے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، کان اور ناک میں دوا ڈالنا۔ اگر آپ لوگ کان یا ناک میں دوا ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، قصدن منہ بھر کے کرنا۔ اگر کوئی قصدن کے کرے تو اس پر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود کیا جائے، یعنی قصدن نہ ہو، ارادتن نہ ہو، تو پھر اس میں روزہ نہیں ٹوٹ جاتا۔ نمبر 3، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا جانا۔ کیونکہ اگر رمضان میں اگر آپ نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو اس دوران اگر آپ کلی کرتے ہیں تو اگر آپ کے حلق میں پانی چلا جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، عورت کو چھونے سے انزال ہو جانا۔ نمبر 5، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی۔ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز نگل لیا جو کہ عادتاً نہیں کھائی جاتی لیکن پھر بھی آپ سے نگل گیا، جیسے لکڑی، لوہا، کچا گیہوں کا دانہ، جو بھی ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، لبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصدن ناک یا حلق میں پہنچانا۔ لبان یا عود کا جو دھواں ہے وہ قصدن اگر آپ ناک میں یا حلق میں پہنچا دیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، بھول کر کھانا یا پینا۔ اگر آپ بھول گئے ہیں اور آپ کوئی چیز کھا لیں یا پانی پی لیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا پھر قصدن کھا پی لیا۔ مثلاً اگر آپ لوگوں نے غلطی سے کوئی چیز کھا لیا یا کوئی پانی پیا یا کوئی چیز پی لیا اور اس کے بعد آپ کو خیال آ گیا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، اور پھر آپ نے قصدن کوئی چیز کھا لیا یا پی لیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو یاد نہ ہو اور آپ نے کچھ چیز کھایا اور پیا تو مطلب اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 8، رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لی۔ اگر آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ ابھی سحری کا وقت ہے اور آپ نے رات سمجھا لیا کہ یہ رات ہے اور صبح صادق کے بعد آپ نے سحری کھا لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 9، دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے اور آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ یعنی اگر روزے کا ٹائم ہے ابھی باقی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ خیال آ گیا کہ یہ آفتاب غروب ہو گیا ہے اور روزہ افطار کرنا چاہیے اور آپ نے افطار کیا اور ٹائم نہ ہو تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ تب لازم ہوتا ہے جب آپ قصدن روزہ ٹوٹ لے اور وہ پھر آپ کو اندازہ
یعنی آپ قصدن عمدن کچھ چیز کھا لیں، آپ کو پتہ ہے کہ روزہ ہے پھر بھی آپ کوئی چیز کھا لیں، یا بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے، آپ کچھ کھائے پیے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا کفارہ لازم ہے، اس کا کفارہ پھر لازم ہے۔ اور یہ جو 9 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، 9 باتیں، تو اس سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ دوستو اس کا جو میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ بھی اسی ویڈیو میں دے دوں گا، اور یہ آپ کو حوالہ اس کا مل جائے گا کہ یہ کہاں سے میں نے اٹھایا ہے، اور یہ میں نے خود سے یہ باتیں نہیں کی ہے، بلکہ یہ میں نے جو مدرسہ ہے وہاں سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کا جو فتویٰ ہے اور اس کا ایڈریس سب کچھ یہاں پہ دیا گیا ہے، آپ اس کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔